ہر سال کی طرح اس سال بھی بلتستان بھر میں اسد عاشورہ نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا، جو پرامن طور پر اختتام پذیر ہوا۔ حزب سابق امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بلتستان ڈویژن کے زیر اہتمام اسکردو میں حسینی چوک پر مجلس اعضا کا اہتمام ہوا۔ مجلس اعضا ناصر ملت مجلس وحدت المسلمین پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ ناصر عباس جعفری نے خطاب کیا، جس سے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو گیا، قصر سلطانی میں بھونچال آ گیا۔ علامہ ناصر عباس جعفری اپنے لہجہ ابراہیمی میں جب گہربار ہوئے تو ایک طرف ایوانوں میں ہلچل مچ گئی تو دوسری طرف اسکردو کی فضا لبیک یا حسین کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ علامہ ناصر عباس جعفری نے اپنے خطاب میں سانحہ چلاس کے قاتلوں کی عدم گرفتاری، مطالبات کی نامنظوری، شیعیان حیدر کرار پر روا ظلم و ستم پر حکومت سے سوال کیا اور کہا کہ آئندہ کوئی شخص کسی فاسق، شرابی اور ظالم کو ووٹ نہیں دے گا۔ شاید یہ بات جمہوریت کے نرم و گداز صوفے پر براجمان دنیا کے نئے عجوبے صوبے کے حاکم طب نازک پر گراں گزری۔ انہوں نے 16 MPA کے تحت ناصر ملت علامہ ناصر عباس جعفری کو علاقہ بدر کرنے کے احکامات DCO اسکردو فضل خالق کے ذریعے جاری کروائے۔ اس حکم نامے کے مطابق اسکردو پولیس نے علامہ ناصر عباس کو گرفتار کر کے علاقہ بدر کرنا تھا۔ 18 جولائی کی شام کو جب یہ پروانہ لے کر مقامی SHO علامہ ناصر عباس جعفری کے پیچھے کچورا پہنچا، ادھر اسکردو شہر میں بعض MWM کے کارکنوں کو حالات کی نزاکت کا اندازہ ہو گیا۔ اگرچہ انتظامیہ نے خفیہ طور پر کارروائی عمل میں لانے پر تاکید کی تھی، یہ حکم نامہ مہدی شاہ کی عجب بوکھلاہٹ کا شاہکار تھا، کیونکہ ویسے بھی علامہ ناصر عباس جعفری نے اگلے روز واپس اسلام آباد چلے جانا تھا۔ پولیس جب علامہ ناصر عباس جعفری کو علاقہ بدری کے احکامات لے کر کچورا پہنچی تو حالات ایک عجیب تاریخی موڑ پر استادہ انگشت بدنداں تھے، کیونکہ تاریخ میں یک و تنہا کوفے میں جانے والے سفیر حسین کے خلاف بھی وقت کی حکومت نے حکم صادر کیا تھا اور گرفتار کر کے دارالامارہ تک لے گئے تھے، لیکن یہاں کیفیت مختلف تھی۔ یہ کوفہ جیسا بے وفاؤں کا شہر نہیں تھا، بلکہ وفادار اور دیندار لوگوں کا شہر ہے۔ کچورا میں اسکردو کے عوام کو جب یہ خبر پہنچی کہ پولیس علامہ ناصر عباس کو گرفتار کرنا چاہتی ہے تو تمام لوگوں کے تن بدن میں آگ لگ گئی، یہاں تک کہ خود حکمران جماعت کے لیڈروں کو بھی یہ بات ناگوار گزری۔ سے دبنے والے نہیں ہیں، ہم پاکستان، ہم وہ ہیں جن کا پاکستان کے کسی دشمن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، ان مسلمان ممالک کے ساتھ بھی نہیں ہے، ہتھکردوں کے ساتھی ہیں۔ ہم شیعہ پاکستان کی پہلی دفاعی لائن ہے، ہم پاکستان کا فطری دفاع ہے۔ جو ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے وہ ہمیں تقسیم کرنا چاہتا ہے، وہ غیروں کا ایجنٹ ہے، امریکہ کا ایجنٹ ہے، ہندوستان کا ایجنٹ ہے، افغانستان کا ایجنٹ ہے۔ ادھر باوفا اور دیندار عوام نے کچورا جانے والے راستے کو بلاک کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کی گاڑی اور فورسز گاڑیوں سمیت ساری رات کچورا میں پھنس گئیں۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے ناصر ملت کے خلاف نوٹیفیکیشن کی خبر ملک بھر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ مجلس وحدت المسلمین کے جنرل سیکرٹری راجہ ناصر عباس کے گلگت اور بلتستان میں داخلے پر پابندی کے خلاف کنکوٹ میں مظاہرہ کیا گیا۔ اسکردو میں مجلس وحدت المسلمین کے رہنما علامہ ناصر عباس کی گرفتاری کے خلاف ہزاروں افراد کا مظاہرہ۔
مجلس وحدت مسلمین کی جانب سے کراچی میں دھرنا دیا جا رہا ہے، اسی بارے میں جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے ضلع حیدر سے۔ ضلع حیدر، دھرنا کیوں دیا گیا ہے؟ احتجاج کرنے والوں کا کہنا کیا ہے؟ جی، یہ احتجاجی ریلی اور دھرنے کا اہتمام جو ہے مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے کیا گیا تھا۔ یہ احتجاجی ریلی شہدائے کربلا انچولی سے نکالی گئی ہے، جو کہ شاہراہ پاکستان سواب کوٹ کے قریب دھرنا دیا ہوا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ مجلس وحدت المسلمین کے سیکرٹری جنرل راجہ ناصر عباس، جو کہ اس وقت اسکردو میں موجود ہیں، حکومت بلتستان کی جانب سے ان کی گرفتاری اور صوبہ بدر کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ تو ریلی کے شرکا کا مطالبہ ہے کہ یہ احکامات فوری طور پہ واپس لیے جائیں، اور اگر 24 گھنٹے کے دوران یہ احکامات واپس نہیں لیے گئے تو ملک کی احتجاج کیا جائے گا، اور کراچی میں بھی ایک بڑا احتجاج نمائش چرنگی پہ کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا ضلع حیدر۔ ملک کے بڑے شہروں کے علاوہ بلتستان کے اہم مقامات جن میں کھرمنگ، خپلو، شگر، روندو، گمبا، اسکردو، گول، تھورگو کے علاوہ اسکردو شہر میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، ٹائر جلائے اور حکومت کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی۔ اسکردو یادگار شہداء پر جب جوانوں نے احتجاجی مظاہرے کا آغاز کیا اور نعرے لگائے تو وزیر اعلیٰ کے چند ملازمین نے احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ ذرائع کے مطابق چند افراد نے غیر قانونی اسلحے کی بھی خوب نمائش کی، لیکن مجلس وحدت مسلمین کے کارکنوں نے مقررہ وقت تک اپنا انتہائی پرامن احتجاج جاری رکھا اور اپنے آخری پیغام میں کہا کہ کل دن کے اجالے میں کسی کو عوامی طاقت کے مقابلے کی جرت ہے تو سامنے آ جائے۔ رات کو انتظامیہ کے ہنگامی اجلاس میں علاقہ بدری کے احکامات کو واپس لینے کا فیصلہ ہوا، لیکن مجلس وحدت مسلمین کے کارکنان کسی طرح کے مذاکرات میں بیٹھنے کے لیے نہ صرف تیار نہ تھے، بلکہ ان کا چیلنج تھا کہ اگر مقامی حکومت میں اتنا دم و خم ہے تو علامہ ناصر عباس جعفری کی طرف بڑھ کر دکھائیں، کیونکہ ان کو علم تھا کہ مقامی حکومت پاکستان کی دشمن طاقتوں اور دہشت گردوں پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں کر سکتی، تو ایک مذہبی عالم دین، جری، محب وطن، شیعہ اثنا عشری کی طاقت کے مظہر شخص پر بے جرم و خطا ہاتھ ڈالنا ان کے بس کی بات نہیں۔ بقول شاعر محسن نقوی کہ اگر حسینیوں سے الجھنا ہے تو کم از کم یزید جتنا حوصلہ رکھو کہ قیامت تک لعنت برداشت کر سکو۔ رات کی سیاہی ٹل گئی تو شہر بھر سے عوام نے کچورا کا رخ کیا، کیونکہ صبح علامہ ناصر عباس جعفری نے اسکردو شہر آ کر یادگار شہداء پر خطاب کرنا تھا۔ 20,000 لوگ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر صبح سویرے کچورا پہنچ گئے۔ عوام کا ٹھانٹے مارتا سمندر پیدل اور گاڑیوں کے ساتھ قافلے کی صورت میں روانہ ہوا تو ریلی کا نقطہ آغاز اور اختتام کوشش کے باوجود نظر نہیں آیا۔ تحت نگاہ بلتستان کی عوام جمہوریت پسند، دیندار، باوفا عوام نظر آ رہی تھی۔ جب عوام کا قافلہ گمبا اسکردو پہنچا تو وہاں موجود گمبا کے غیور ہزاروں اہل تشیع نے پرتباک استقبال کیا اور نعروں کی گونج میں یادگار شہداء اسکردو روانہ ہوا۔ جوں جوں عوام کا قافلہ اسکردو شہر سے قریب تر ہوتا گیا، حکومت مخالف نعروں کی گونج میں اضافہ یقینی تھا۔ ادھر مختلف بہانوں سے جمع کیے گئے چند افراد جو یادگار چوک پر براجمان تھے، انہوں نے کسی صورت یادگار شہداء اسکردو کو خالی نہ کرنے کا اعلان نہایت استقامت اور بہادری کے ساتھ کیا تھا۔ راجہ صاحب کے قافلے کی طرف بھی مختلف فرشتے یعنی ایجنسیوں کے اہلکار وقتاً فوقتاً نازل ہوتے رہے، جن کا مخلصانہ مشورہ تھا کہ تصادم کا خطرہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جیالوں نے اسلحے کے زور پر جلسے کو ناکام بنانے کی دھمکی بھی دی ہے، لہٰذا مناسب نہیں کہ آپ یادگار شہداء کی طرف سفر کریں، بہتر ہے علمدار چوک اسکردو کی طرف قافلے کا رخ موڑ لیا جائے اور وہیں پہ اختتام کیا جائے۔ فرشتے آتے اور آ کر پیغام سناتے، قافلے والوں کی ہمت اور ارادے کو جانچ کر اپنی حکمت عملیوں پر نظر ثانی کی گزارش کرتے۔ یہ سلسلہ کچھ دیر جاری رہا۔ اب جب کہ صوبائی حکومت نے ایک بڑی غلطی کی تھی جس کی پاداش میں ہر معتدل انسان، ہر باضمیر انسان شاکی تھا اور شہر حکومت مخالف نعروں سے گونج رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ صاحب گزشتہ رات روڈ بلاک ہونے کے سبب 5 گھنٹے سے زائد شکر میں پھنس بھی گئے تھے۔ کھرمنگ میں 3 ماتمی دستوں کو ضم کر کے ہزاروں عزاداروں نے دھرنا دیا۔ اس موقع پر مقررین نے بے بانگ دہل اعلان کر کے کہا تھا کہ اگر علامہ ناصر عباس جعفری کی توہین کی جسارت کی گئی تو صوبائی حکومت یہ بھول جائے کہ تمہاری حکومت میں ہم اس ملک کے شہری بھی تھے، اس صورت میں ہمارا ہاتھ اور تمہارا گریبان ہوگا۔ کھرمنگ کے علاوہ روندوں کے غیور عوام نے بھی شاہراہ کو بند کر کے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ روندوں سے ایک قافلے نے اسکردو شہر کی طرف بڑھنے کی جب تیاری شروع کی تو اسکردو کے اہل تشیع نے ان کو روکا اور پیغام دے کہ وہاں حالات سے نمٹنے کے لیے کافی لوگ موجود ہیں۔
یادگار چوک پر جب وزیر اعلیٰ کے جیالوں کو یقین ہوا کہ آج قوم ہر حال میں یادگار چوک پہ تمام حربوں کے باوجود اکٹھی ہوگی تو وزیر اعلیٰ نے فوری طور پر یادگار شہداء پہ حاضری دے کر کہا کہ ہم عدم تشدد کی پالیسی پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ پنجاب سے یہاں آ کر بڑی بڑی باتیں کرنے والا چوکیدار تک بھرتی نہیں کر سکتا۔ اس جملے پر عوامی سطح پر ایک میسیج بھی چلا تھا جس میں کہا گیا کہ چوکیدار بھرتی کرنا موصوف کا کام ہے، علامہ صاحب کا نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ موجودہ حکومت کے دو کام قابل تحسین ہیں، ایک چوکیداروں کی بھرتی اور دوسرا میٹرک پاس نان پروفیشنل کی محکمہ تعلیم میں چند لاکھ روپوں کے عوض بطور ٹیچر بھرتی۔ بہرکیف وزیر اعلیٰ کے سامنے 50 سے 60 جیالے، یہ تعداد ایک مقامی اخبار نے بھی درج کی ہے، حاضری لگوانے اور نوکریاں اور ٹھیکے پکے کرنے کے بعد رفو چکر ہو گئے۔ جب یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر یادگار شہداء اسکردو پہنچا تو ماحول پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ علامہ ناصر عباس جعفری کو جوانوں نے حصار میں لے کر راجہ تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا کے نعروں کے ساتھ یادگار شہداء اسکردو کے مینار کے سامنے پہنچایا۔ کربلا
कितने नायल हैं, इन्हें नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था चलास और दहशतगर्दों के इलाके में ऑपरेशन के लिए। नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए था जालिमों के खिलाफ, कातिलों के खिलाफ, रिश्वतखोरों के खिलाफ, करप्ट लोगों के खिलाफ। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है यहाँ के वज़ीर आला सैयद हैं, औलाद रसूल हैं, शाह साहब हैं, शिया भी हैं। वो पाबंदी लगा रहे हैं कि मैं यहाँ आजादारी की मजालिस से गुफ्तगू न करूं, खिताब न करूं, मजालिस न पढ़ूं, मोमिनीन से न मिलूं। पता नहीं ये किस किस्म के शिया हैं। ये तो पाकिस्तान के बाकी इलाकों में भी किसी हुक्मरान की जुर्रत नहीं है कि हमारी मजलिस को और हमारी आजादारी को बंद कर सके। अजीब नहीं है, तवज्जो चाहता हूं, अजीब नहीं है। कातिल दनाते फिरते हैं, सालिम दनाते फिरते हैं, करप्शन जोरों पर है, रिश्वत जोरों पर है। नामनी फैलाने वालों के लिए कोई राबता और कानून नहीं है। वो लोग जो अमन के लिए काम करते हैं, जो दहशतगर्दों के मुखालिफ हैं, जो वाकत की बात करते हैं, जो मोहब्बत की बात करते हैं, जो वतन दोस्ती की बात करते हैं, जो पाकिस्तान की बात करते हैं, जो मजलूमों की बात करते हैं, जो जालिमों के खिलाफ, नामनी करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ कौम को इकट्ठा करना चाहते हैं, मायूसी से निकालना चाहते हैं, उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, ये जालिम उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं। क्या कल का यजीद हुसैन की आवाज को दबा सका था? आज के यजीद हुसैनियों की आवाज को नहीं दबा सकेंगे। इस इलाके में होना तो ये चाहिए था। जितने मुतालबात इस्लामाबाद में कबूल किए गए थे उन पर अमल होना चाहिए था। आज मुझे बताया गया कि वज़ीर आला साहब ने थोड़ी देर पहले यहां जलसा किया। काश वज़ीर आला साहब आप चलास के मजलूमों के लिए जलसा करते, चलास के शहीदों के लिए जलसा करते। आप अपने लिए जलसा करते हैं, हुक्मरान तो जलसे नहीं किया करते। आपने ये कहा कि पंजाब से लोग आकर नामनी फैलाते हैं। क्या मजलिस आला पढ़ना, अहले बैत के फरामीन बयान करना, कुरान के फरामीन बयान करना नामनी है? मुझे बतलाइए, क्या हुसैन ने वलीद के दरबार में नहीं कहा था जब बैत का तकाजा हुआ था कि यजीद रजलुन फासिकुन, यजीद एक फासिक मर्द है, शारिबुल खम्र, शराबी है, मालिमुन बिल फिस्क, खुले बंदो फिस्क अंजाम देता है, कातिल नफ्सिल मुहतरमा, बेगुनाहों का कातिल है। मिसली ला युबायो मिसला, मुझ जैसा कभी यजीद जैसे शराबी की, बदमाश की, कातिल की, राजन की, डाकू की बैत नहीं कर सकता। इसी तरह हुसैनी भी
ہر زمانے کے یزید کی بیعت نہیں کریں گے. ووٹ دینا بھی یعنی جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں اس کو طاقتور بنا رہے ہیں, اس کو حاکم بنا رہے ہیں, اس کو بیت المال کا امین بنا رہے ہیں. ووٹ دینا بھی ایک قسم کی بیعت ہے. ہم سے جو ووٹ دینا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ عادل ہو, باتقوا ہو, شریف ہو, غیرت مند ہو, باوفا ہو, باحیا ہو, پاک دامن ہو, نہ ظالم, نہ قاتل, نہ شرابی. ہم حسینی ہیں, ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. ہماری کسی پارٹی سے جنگ نہیں ہے, ہماری پیپلز پارٹی سے لڑائی نہیں ہے, ہماری نون لیگ سے لڑائی نہیں ہے, ہماری کار سے لڑائی نہیں ہے. ہمارا اختلاف ہے ان کے ساتھ. اختلاف یہ ہے کہ پاکستان کے 90% سے زیادہ اہل کشمیریوں پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں, ووٹ دیتے ہیں. ہم کراچی سے لے کر گلگت بلتستان تک ہم قتل ہو رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں. پاڑا چنار, کراچی, ہنگو, کوہاٹ, کوئٹہ, جنوبی پنجاب, گلگت بلتستان. کیا ہمیں لاشیں نہیں دیکھی تھی؟ کیا ان حکمرانوں کی ذمہ داری نہیں تھی ہمیں سیکورٹی دیتے, ہماری حفاظت کرتے, ہمارے مسائل حل کرتے؟ عجیب نہیں ہے ہم تمہیں ووٹ بھی دیں, تم ہمارے حق بھی بحال کرو اور ہم اعتراض بھی نہ کر سکیں. اس ملت کے ساتھ لگ جاؤ. یہ بڑی باوفا ملت ہے, یہ بڑی شریف ملت ہے. اگر آپ کو عزت چاہیے تو ان کے ساتھ ملو, نہ ظالموں کے ساتھ, نہ قاتلوں کے ساتھ. اور انشاءاللہ ہم جب تک زندہ ہیں کربلا کی صدائے حلمن پر لبیک کہتے ہوئے پوری دنیا میں یہ نعرہ بلند کرتے رہیں گے, لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پاکستان میں, پورے پاکستان میں ہزاروں طالب علم ہیں, علماء جو ان کے شاگرد ہیں. شاید یہ نہیں جانتے کہ ان کے شاگرد دنیا کے چپے چپے میں پھیلے ہوئے ہیں. میں وزیر اعلیٰ صاحب سے فقط اتنی بات کرنا چاہتا ہوں. وزیر اعلیٰ صاحب, جو علماء ہوتے ہیں وہ مرتے دم تک علماء ہوتے ہیں. وزارت اعلیٰ مہینوں کی باقی رہ گئی ہے. ہم یہ سرزمین اہل بیت ہے. یہ سرزمین مومنین ہے. اگر یہ آپ کی آخری باقی ہو, آپ نے ایک خود انداز بداندیشی کی اور گرد میں ایسے چور مشاور رکھے جو آپ کو ایسے ہی مشورے دیتے ہوئے آپ کو ذلیل کرتے رہیں گے. گزارش کا کوئی کی ہے, آپ کا تمام علماء کی طرف سے شکریہ, جوانوں کی طرف سے شکریہ.